سورۃ العلیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ پاکی بیان فرمائیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا فرمایا پھر درست کیا، اور جس نے اندازہ مقرر فرمایا پھر ہدایت فرمائی، اور جس نے سبز چارہ اگایا پھر اسے خشک سیاہی مائل کر دیا۔ اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ کو، اور اس آسان طریقے دین اسلام کے لیے ہم آپ کو سہولت دیں گے، تو آپ نصیحت فرماتے رہیں اگر نصیحت نفع دے۔ اب نصیحت وہی قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، اور اس سے دور رہے گا بڑا بدبخت جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک کامیاب ہوا جو پاکیزہ ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، اور کچھ نہیں بلکہ تم دنیاوی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ قرآنی تعلیم یقیناً پہلے صحیفوں میں موجود ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ یقیناً آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات آئی۔ اس دن بہت چہرے ذلیل ہوں گے، دنیا میں کام کرنے والے مشقت جھیلنے والے آخرت میں دہکتی آگ میں پہنچیں گے، کھولتے پانی کے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا بجز خاردار خشک زہریلے درخت کے، جو نہ بدن کو فربا کرے اور نہ بھوک مٹائے۔ بہت چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے اپنے نیک عملوں کی وجہ سے۔ بلند مرتبہ جنت میں، جس میں کوئی شخص کوئی بیہودہ بات نہ سنے گا۔ اس میں بہتے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے تخت بچھے ہوں گے، اور جام ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور گاؤ تکیے برابر برابر لگے ہوں گے، اور بہترین فرش بچھے ہوں گے۔ کیا منکرین قدرت اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنایا گیا، اور آسمان کو کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ وہ کیوں کر گاڑے گئے، اور زمین کو کہ وہ کس طرح بچھائی گئی؟ تو آپ نصیحت فرماتے رہیں، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں، مگر جو حق سے منہ موڑے اور کفر کرے تو اللہ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے، پھر بے شک ہم ہی پر ان کا حساب ہے۔